بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے درس میں ہم نے پانچوں نمازوں کے بارے میں اور ان کے اوقات کے بارے میں جانا تھا، اور جو آخری نماز جس کے وقت کے بارے میں ہم نے جانا تھا وہ ہے فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں دو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، دو قسم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بہت زیادہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، یعنی اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھو جب کہ خوب صبح روشن ہو جائے۔ تو یہ دو روایتیں تھیں، اور ان دونوں کی تطبیق کے بارے میں علماء نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع تو کرتے اندھیرے میں، لیکن اتنی لمبی قرات کرتے کہ اجالا ہو جاتا تھا، صبح خوب روشن ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو اہل علم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صبح کے وقت بھی نماز فجر پڑھی ہے اور اندھیرے میں بھی پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی یا مداومت جسے کہتے ہیں، آخری وقت تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی تھی وہ اسی بات پر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی چیز افضل ہے کہ فجر کی نماز کو بھی اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ اب ہے مسئلہ اس شخص کے وقت کے بارے میں جو سو گیا ہو یا نماز پڑھنا بھول گیا ہو، اور اگر وقت نکل گیا ہو تو ایسا شخص کیا کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ نمازیں پڑھنا ہے اس کے اوقات میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے کہ نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کرو۔ لیکن ایک شخص ہے جو بھول گیا، نماز پڑھنا بھول گیا، یا ایک شخص ہے جو سو گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو اس کے بارے میں بھی حدیثیں ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، گرچہ کہ نماز کا وقت نکل چکا ہو اور اس کے بعد وہ بیدار ہو رہا ہو یا اس کے بعد اسے نماز کی یاد آ گئی ہو تو وہ اسی وقت اسی نماز کو ادا کر دے گا، وہی اس کا وقت ہوگا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کا کفارہ صرف یہی ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص سو جاتا ہے وہ مکلف نہیں ہوتا، نیند کی حالت میں جو اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اس پر مؤاخذہ نہیں ہوتا، جو شخص بھول کر کوئی کام کر لیتا ہے اس پر بھی مؤاخذہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت سے خطا کو اور بھول کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور اس چیز کو بھی جو اس پر زبردستی کی گئی ہو، یعنی زبردستی اس کے ساتھ اگر کی گئی ہو، وہ دل کے اطمینان کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ وہ عمل نہیں کر رہا، زبردستی کی گئی تب کر رہا ہے، تو وہ بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے معاف کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر گناہ کو نہیں لکھا جاتا گرچہ کہ وہ گناہ کر لے۔ جن میں سے 3 آدمی کون ہیں؟ ایک ہے سونے والا، سونے والا شخص اگر نیند کی حالت میں گناہ کر لیتا ہے اس سے قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا شخص جس سے قلم اٹھا لی گئی ہے وہ ہے بچہ، جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔
اور تیسرا شخص وہ ہے جو کہ پاگل ہو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ اگر ان سے غلطی ہو جائے، اگر ان سے گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے، ان کا کوئی مؤاخذہ اور حساب نہیں ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا ہو یا جو شخص سو گیا ہو اور نماز کا وقت نکل گیا ہو، تو اس کا وقت کون سا ہے؟ جب اسے یاد آئے یا جب وہ نیند سے بیدار ہو جائے، وہی اسی نماز کا یا اس کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب ہے ایک مسئلہ کہ جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا۔ جمع بین الصلاتین یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا، اور یہ مقدم بھی ہوتا ہے، مؤخر بھی ہوتا ہے۔ ظہر عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، یا اسی طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور مقدم اور مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ مقدم کر دیں یا مؤخر کر دیں۔ مقدم کا معاملہ یہ ہے، تقدیم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر بھی ادا کر لیے اور عصر بھی ادا کر لیے، جبکہ عصر کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے مقدم، یعنی ظہر کا پہلی نماز ہے اور اس کے بعد کی عصر کی ہے، لیکن مقدم کر لے رہے آپ کہ پہلے ظہر پڑھ کر ظہر کے وقت میں اس کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لے رہے، یہ ہوا مقدم۔ اور مؤخر یہ ہے کہ ظہر کی نماز آپ نہیں پڑھے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو عصر کے وقت آپ پہلے ظہر پڑھ رہے پھر اس کے بعد عصر پڑھ رہے، یہ ہوا مؤخر، یعنی ظہر کو مؤخر کر کے پڑھ لے رہے۔ تو یہ ہے جمع بین الصلاتین، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لینا۔ اب یہ کب جائز ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرو، اور جان بوجھ کر وقت نکلنے کے بعد اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ہمیں ترتیب کیا معلوم ہو رہی کہ ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لی جا رہی، عصر بھی پڑھ لی جا رہی، یا اسی طرح عصر کے وقت میں ظہر پڑھی جا رہی ہے اور عصر پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ جمع بین الصلاتین ہے، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نماز اس وقت جائز ہے جبکہ آپ مسافر ہو، سفر پر ہو۔ یہ مسافر کے لیے چھوٹ ہے اور یہ مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور اقوال ہے کہ جمع بین الصلاتین جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ پہلی چیز کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ مطلقاً یہ نماز جائز ہے مسافر کے لیے، یعنی ظہر کے وقت میں اب ظہر پڑھنے کے بعد عصر پڑھ لو، سفر کے لیے نکل جاؤ، یا اسی طرح ظہر کے وقت نکل جاؤ، بغیر ظہر پڑھے سفر پر نکل جاؤ، اور جب عصر کا وقت شروع ہو تو عصر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لو اور عصر بھی پڑھ لو ایک ساتھ۔ تو اس کے بارے میں جمہور علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز سفر کی حالت میں جائز ہے، اور جمہور اہل علم میں حنابلہ بھی آ گئے، شوافی بھی آ گئے، اہل حدیث بھی آ گئے، اور جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے کہ مطلقاً مسافر کے لیے یہ نماز جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں دلیل ہے وہ حدیث ہے جو دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر، کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے، ظہر نہیں پڑھتے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جاتا، پھر وہ کیا کرتے؟ اس نماز کو پڑھ لیتے، اور اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے اور پھر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر سورج ڈھل گیا ہوتا تو ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین جائز ہے، لیکن اسی مسافر کے لیے جو کہ جلدی میں ہو، اسے جلدی جانا ہے، یعنی مثال کے طور پر اسے جانا ہے اور جلدی جانا ہے، لیکن وہ جو ہے نماز کو 2 وقت میں یا 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مصروف ہے، مشغول ہے اور جلد باز ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہی جائز ہے۔ جو جلد باز نہیں ہے، جس کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع تاخیر جائز ہے، جمع مقدم جائز نہیں ہے۔
جمع مقدم ہم نے پڑھا، ہم نے جانا مقدم کا معنی یہ ہے کہ ظہر، پھر ظہر کے ساتھ عصر ظہر کے وقت میں پڑھ لینا، اور مؤخر کا معنی کیا ہے؟ ظہر کو نہیں پڑھ کے عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جمع تاخیر تو جائز ہے لیکن جمع تقدیم جائز نہیں ہے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جمع بین الصلاتین جائز ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس عذر شرعی ہو، اور احناف کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین جائز ہی نہیں ہے سوائے مزدلفہ میں جو کہ مناسک حج میں سے ہے، اور سوائے عرفہ کے میدان میں جو کہ مناسک حج میں سے ہے۔ اب ان اقوال میں راجح قول یہی ہے کہ سفر کی وجہ سے آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیسا؟ اگر آپ سفر پر نکلنا چاہ رہے ہیں اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو آپ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے ظہر پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیے جبکہ عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ سفر پر نکل گئے، ظہر کا وقت بھی چلا گیا، ظہر نہیں پڑھے، آپ کسی سفر پر یا کسی جگہ پر اترے یا بیچ میں آپ اتر گئے اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا تھا، آپ نے ظہر نہیں پڑھی تھی، تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھے، ظہر کے ساتھ ساتھ عصر پڑھ لیے، یہ ہوئی جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ تو ظہر اور عصر میں یہ چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، یعنی آپ کو سفر پر نکلنا ہے تو سفر پر نکلنا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لیے، جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھ لیے مسجد میں، مغرب کی نماز ہوئی کہ فوراً اس کے بعد آپ عشاء کی بھی نماز پڑھ لے سکتے ہیں گرچہ کہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا۔ یہ ہوئی جمع بین الصلاتین، یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا۔ یا پھر مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھے، مغرب کو چھوڑ دیے، مغرب کا وقت نکل گیا، مغرب کی نماز ہو گئی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عشاء کا وقت ہم نے جانا کہ آدھی رات تک ہے، تو آدھی رات تک ہونے سے پہلے آپ کبھی بھی کیا کر رہے؟ پہلے مغرب کی نماز پڑھ رہے اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ رہے، تو یہ ہوا جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ اس شخص کے لیے جائز ہے جو کہ مسافر ہو، مسافر کے لیے مطلقاً جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اسی طرح اگر کوئی شخص مکمل ارکان نماز کو ادا نہ کر سکتا ہو، یا اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو اور اس نے تیمم کیا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نماز اس وقت پڑھے جب کہ نماز کا وقت نکل گیا ہو۔ یعنی شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور پانی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو تیمم کر لو، لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ یہ شریعت کی اجازت ہے، یہ شریعت کی تاکید ہے اور حکم ہے۔ یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر پانی نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ پانی کو چھوڑ دو، تیمم کر لو، لیکن نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا، تیمم کر کے نماز ادا کر لو۔ تو اگر کوئی شخص تیمم کر لیتا ہے یا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اسی طرح کسی کے پاس عذر ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یا کوئی لیٹ کر پڑھتا ہے بیٹھ کر نہیں پڑھتا، یا کوئی اشاروں سے پڑھتا ہے لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو گویا کہ ارکان ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وقت کو مؤخر کر کے وہ نماز پڑھے۔ یعنی وقت پر انہیں بھی نماز ادا کرنا ہے، وقت پر ہی ادا کرنا ہے، وقت کو ٹال کر ادا نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی کہ جب پانی مل جائے جب نماز پڑھ لو، تیمم کر کے وقت پر نماز ادا کرنے کی تاکید نہ ملتی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل پڑھو۔ اس میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس عذر ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، وقت نکلنے کے بعد میں پڑھو، ہو سکتا ہے کہ تم کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، یہ ذکر نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ مریض کے لیے اجازت ہوتی کہ وہ وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتا،
یا تیمم کرنے والے کے لیے اجازت ہوتی کہ نماز کے وقت ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا یا اس کے لیے اجازت ہوتی تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، صحابہ کرام سے ایسا ثابت ہوتا۔ تو لیکن یاد رکھیں اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ کو وقت پر ہی نماز پڑھنا ہے، گرچہ کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نماز پڑھے، اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن وقت پر ہی نماز پڑھے۔ گرچہ کہ آپ تیمم کیے ہوئے ہیں، تیمم کرنے کے بعد بھی وقت پر ہی نماز پڑھنا ہے، وقت کو ٹال کر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ گرچہ کہ آپ ارکان نماز ادا نہیں کر پا رہے تب بھی آپ کو نماز وقت پر ہی ادا کرنا ہے، وقت کو ٹال کر ادا نہیں کرنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں نماز کے وقت کے بارے میں جو کہ وقت کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کراہت والے اوقات، یعنی وہ اوقات جن میں نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو 3 اوقات احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں جن میں نماز ادا کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کو تدفین کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک وقت ہے جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو، صبح کا وقت، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ دوسرا وقت ہے جب سورج نصف آسمان پر ہو تا وقت یہ کہ وہ ڈھل جائے، یعنی زوال کے وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا وقت ہے جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، مغرب سے پہلے کا وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جو کہ ممنوع ہے ان میں نماز کو ادا کرنا، ان میں نماز کو ادا کرنا، نفلی نماز کو ادا کرنا ممنوع ہے، یہ اوقات مکروہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز جائز نہیں ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ یعنی آپ نے فجر کی نماز ادا کر لیے، اس کے بعد آپ دوسری نوافل ادا نہیں کرنا، الا یہ کہ کوئی سببی نماز ہو، یا اسی طرح آپ عصر کی نماز پڑھ لیے اس کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ مکروہ اوقات ہے۔ لیکن اگر عصر کی آپ نے نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد بھی عصر کا وقت باقی رہتا ہے، سورج ابھی زرد نہیں ہوا ہے، تب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس وقت آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عصر کا وقت باقی ہے، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جبکہ سورج زرد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیے اور نماز کا وقت باقی ہے، عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، تو فرض نماز گرچہ کہ آپ نے پڑھ لیے، امام کے ساتھ پڑھ لیے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، لیکن وقت ہونے کی وجہ سے آپ فرض نماز کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع کب ہے؟ جب وہ وقت شروع ہو جائے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے یا ممنوع ہے۔ اس کے بعد اور دوسرے مسائل بھی اوقات کے متعلق ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی مسائل کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔